بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 190۔ وجبہ، خلافت صرف صحابیت کی بنا پر مل سکتی ہے، لیکن اگر صحابیت اور قرابت دونوں جمع ہو جائیں تو نہیں مل سکتی۔ سید رضی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں: اگر تم نے شورا سے اقتدار حاصل کیا تو یہ شورا کیسا ہے جس میں مشیری سب غائب تھے، اور اگر تم نے قرابت سے اپنی خصوصیت کا اظہار کیا تو تمہارا غیر تم سے زیادہ رسول اکرم کے لیے اولا اور اقرب ہے۔ مولا کائنات کا یہ دکھ اس کے اندر انہوں نے بالکل بیان کر دیا، اور صحابہ اور اہل بیت کو بالکل بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن کی دو سورہ، سورہ مائدہ 119 اور سورہ فجر آیت نمبر 28۔ سورہ فجر جو ہے سورہ امام حسین بھی کہلاتی ہے، اور اس کا مصداق جو ہے جناب فاطمہ، امام حسین، اور ہمارے تقریباً تمام امام جو ہیں وہ انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے شیعہ مومن ہیں جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات پر، محمد وال محمد کی تعلیمات پر، قرآن پر عمل کیا ہوگا، وہ بھی اپنے مرتے وقت جو ہے یہی آیت پڑھیں گے جو اہل بیت نے پڑھی تھی۔ پہلی آیت جو سورہ مائدہ 119، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہا، خدا بھی ان سے راضی تھا اور یہ لوگ بھی خدا سے راضی تھے۔ راضیتاً مرضیہ سورہ فجر کی آیت نمبر 28، وہ لوگ بھی خدا سے راضی تھے اور خدا بھی ان سے راضی تھا۔ ہر عمل کا مطمع نظر رضائے الہی ہونا چاہیے۔ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جنتیں ہوں گی ان کے لیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اب تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ فجر، راضیتاً، وہ دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھے اور اس کی رضا اللہ کی رضا کے تابع تھی، یہ راضیہ کا مطلب۔ اور مرضیہ، اللہ اس سے راضی، اللہ کی رضائیت کا حصول اس کا بنیادی سرمایہ۔ یہ مولا کائنات کے بارے میں بہترین آیت ہیں۔ جب ہم صحابہ کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں، صحابی میں جب ابو سفیان نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے جو ہے ملنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کی زوجہ نے رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ کا جو ہے وہ چیر کیا تھا اور ان کا جگر نکالا تھا۔ اس کے علاوہ معاویہ جو تھا، اس نے چوتھے خلیفہ مولا کائنات سے جنگ کی، حضرت عائشہ نے جنگ کی، اور اگر آپ دیکھیں پانچویں خلیفہ امام حسن نے صلح کی۔ اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ یہ اہل بیت اطہار کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمانوں کا جو ہے خون خرابہ ہوا، لیکن آج تک جو ہے وہ ان معاملوں کو صحابہ کو نہیں سمجھ سکے۔ توہین رسالت کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں، محمد عمران حنیف ایوان کو قتل کیا گیا خوشاب کے اندر، توہین رسالت، ٹھیک ہے۔ مشال خان کو عبدالولی خان یونیورسٹی میں ان کو قتل کیا گیا، اس کے بارے میں پولیس نے کہا ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ابو بکر اور عمر نے نبی کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی، یہ ایک سوال ہے۔ جناب ابو طالب سے تو متعلق یہ بڑی بکواسیں کرتے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے سے متعلق بھی کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے تقی عثمانی کا فتویٰ موجود ہے شیعوں کے حوالے سے۔ یہ یزیدیت کو لیتے ہوئے مسجدوں پر حملہ کیا گیا، پورے پاکستان کے اندر شیعت کو قتل کیا گیا صرف صحابہ کے نام پر۔ اور ابھی جو ایک رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے صحابہ کے نام پہ جو قتل عام کیا تھا راجہ بازار میں 2013، ISI جو ہیں جناب غفور صاحب، انہوں نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا یہ کام انہوں نے خود کیا، بلیک کپڑے پہنا کے، اور مسجد کے اندر خود ہی قتل کیا، اور خود ہی جو ہے انہوں نے جو ہے آگ لگائی۔ صحابہ کے جو مشاورت کی یہ بات کرتے ہیں کہ میں کہ مولا کائنات بھی اور معاویہ سے متعلق بات نہیں کریں کیونکہ دونوں صحابی تھے، مطلب خلیفہ کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے تو وہ اس کے متعلق بات نہ کرے، اہل بیت سے جو محبت کرے اس کے اوپر یہ لعنت کرتے ہیں، اور جو حضرت عثمان سے متعلق کوئی بات کرے کہ حضرت عثمان کے جو ان کے عیاشیوں کے اوپر بات کرے اس کے اوپر انہوں نے لعنت کی ہے۔ معاویہ کیوں جنگ کی؟ کیونکہ جو اس نے چوتھے خلیفہ اور سے جو صفین میں کی 70,000 سے 1,00,000 لوگ مارے گئے، امام حسن سے اس نے جنگ کی اور امام حسن کو صلح کرنی پڑی تاکہ لوگوں کا قتل عام نہ ہو۔ اسی معاویہ نے مولا کائنات کے اوپر 100 سال تک سب و شتم کیا، امام حسن کے اوپر، اولادوں کا امام حسن کے اوپر لگایا۔ ان صحابی کی بات نہیں کرتے، جناب مقداد کی بات نہیں کرتے، جناب سلمان کی بات نہیں کرتے، خباب بن اراد کی بات نہیں کرتے، جناب عمار کی آپ دیکھیں رسول اللہ نے ان سے متعلق کہا تھا کہ جو رسول اللہ کی محبت میں دو اینٹیں اٹھا رہے تھے
تو رسول اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ کیا تھا، کس نے قتل کیا تھا وہ بھی ہے۔ صحابہ کی توہین سب سے پہلے کس نے کی؟ خود معاویہ نے کی۔ صحابہ کی تعریف جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا، جتنے لوگ بھی مدینے میں تھے، منافقین اور سب صحیح ہیں، یہ تو قرآن کی جو ہے مخالفت ہے، اور سب غلط ہیں، یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عمر نے اپنی بہن کو خود مارا، کیونکہ انہوں نے اسلام لے کر آ گئی تھی اور حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا۔ حضرت عائشہ کا جو ہے وہ قرآن بکری کھا گئی تھی، یہ شیعوں کا قرآن تھا، 40 سپارے تھے، یہ ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے معاویہ اور ابو سفیان اور یزید کے بارے میں خلافت اور ملوکیت میں کھل کے بیان کیا ہے۔ معاویہ نے جو ہے بہت ساری حدیثیں جو ہیں اس نے ایجاد کری۔ اس نے جو ہے مالک بن نویرہ، یہ خلیفہ نے کام کیا۔ مالک بن نویرہ جو صحابی رسول تھے، ان کی زوجہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے زنا کیا خالد بن ولید نے، اور یہی خالد بن ولید جب بیعت کرانے کے لیے مولا کائنات کے پاس آئے تو مولا کائنات نے اس کو اٹھا کے پٹخ دیا تھا۔ خالد بن ولید کی جتنی بھی یہ لوگ تعریف کرتے ہیں، مولا کائنات کے ایک چاہنے والے تھے خالد بن سعید، یہ سارے وہ معاملات خالد بن ولید پہ ڈال دیتے ہیں، اور خالد بن ولید نے جو ہے مالک بن نویرہ کی گردن کو اڑایا اور اس کے اوپر جو ہے اس نے دیگ پکائی، اور زوجہ کی ساتھ جو اس نے بے حرمتی کی، جانوروں کے ساتھ اس نے جو ہے، جیسے ان کے مدرسوں میں ہوتا ہے چائلڈ ابیوزز، کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ مدرسوں میں کر رہے ہیں، اس سے ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے، ہمارے لیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ کے نواسے کو جب یزید نے قتل کیا تو ہمارے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے صابیت کے نام پر۔ اور آپ یہ دیکھیں یزید اور معاویہ کی قبریں آج تک موجود نہیں ہیں، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس نے ان کی قبروں کو اکھاڑ دیا، اور آج تک اہل بیت کی جو ہیں قبریں الحمدللہ موجود ہیں، اور آیت اللہ سستانی کا موجود ہے فتویٰ، جس کے اوپر انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا داعش کو۔ صحیح بخاری میں کیسے کیسے الزامات لگائیں، جو کہ نبی جو ہیں وہ جب مرضی ہے نعوذ باللہ ننگے ہو جاتے تھے، نبی کا گھبراتے تھے تو پہاڑ پہ چلے جاتے تھے، کودنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی لاش 3 دن تک کیوں پڑی رہی؟ حضرت عثمان نے جو باتیں کی وہ ہیں ہمارے نبی کے نواسے کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ صحابہ کے نام پر اتنے بڑے اسٹیج بناتے ہیں اور ان کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی توہین ہو جائے فرانس میں تو کوئی اسٹیج لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والے واقعہ کربلا کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ یزید پہ لعنت کرنے کو، کیونکہ جس پہ رسول اللہ نے رسول اللہ نے جس پر جو ہے لعنت کی ہو اس کے اوپر یہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی لعنت کریں گے۔ اس کی ساری حدیثیں قرآن کے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور جو ہمارے جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اہل بیت کا جو ہے وہ غم مناتے ہیں، کیوں اربعین مناتے ہیں، اور یہ رسول اللہ اور اہل بیت سے متعلق ان کو کبھی باتیں انہوں نے بتائی ہی نہیں، جو یہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے پوچھتے ہیں۔ ابو لولو نے حضرت عمر کو کیوں قتل کیا، یہ ان کو کبھی نہیں پتا۔ حضرت عثمان کو جو نہ مانے اس پر جو ہے انہوں نے لعنت کی ہے، لیکن جو اہل بیت کے صحابہ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت سے وفا کی، جیسے خباب بن عرت تھے، یہ مولا کائنات اور رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے بیٹے تھے محمد، ان کی زوجہ کو جو ہے انتہائی سنگ دلی کے ساتھ قتل کیا اور ان کے شوہر کو شہید کیا۔ کون سے صحابہ تھے ان کے متعلق انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر کے ایک بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، اس کو کس نے قتل کیا ہے شام کے اندر، کہ ابھی وہ زندہ تھے تو ان کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلا دیا، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معاویہ بن یزید کا بیٹا تھا، اس کو کس نے مارا کہ ابھی وہ زندہ تھا، کہ اس کو قبر میں ڈال کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ کی روایتیں نہیں بیان کرتے، جو امام حسین سے متعلق ان سے محبت سے متعلق وہ نہیں بتاتے، وہ اس سے متعلق بات نہیں کرتے۔ یہ رنگیلہ رسول جو ہے انہی کی کتابوں سے لکھا گیا ہے، اسی کے اندر سب سے زیادہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر توہین رسالت سب سے زیادہ بھری ہوئی ہے، جو اس نے سلمان رشدی نے لکھی، اور امام خمینی نے اس کے اوپر بہت بڑا فتویٰ دیا، $3 کروڑ کا دیا، جو آج تک دنیا تک 89 کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بھی اس ملعون کو قتل کرے گا جس نے توہین کی تھی اس کو $3 کروڑ دیں گے، اگر وہ اس کو مارتے ہوئے بھی ہلاک ہو گیا تب بھی وہ شہید ہے۔ اور آج تک 40-50 سال میں کوئی بھی اہل سنت کا یا کوئی بھی اہل تشیع کا ایسا امام نہیں آیا جنہوں نے اتنی بڑی رقم اس ڈاکو کے لیے رکھی ہو۔ رسول کے اہل بیت سے محبت کا بھی نہیں سکھایا، جو خلفاء کو منائے کے خلاف بات کرے وہ کافر ہے۔ ان کے حضرت عائشہ نے کس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور معاویہ نے کون سے خلیفہ سے جنگ کی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں خلفاء کی ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات کا بس یہی جو درد ہے یہ انہوں نے بالکل کھل کے بیان کیا اپنے اس کال کے اندر، اور
پروردگار جو یزیدیت کے جو فرانس کے صدر ہیں وہ بھی یزیدیوں کے ساتھی ہے اور وہ ان مفتیوں کے ساتھ ہیں، پروردگار ان تمام یزید ملونوں کو جنہوں نے توہین رسالت کی اور جنہوں نے توہین اہل بیت کی، ان سب کو یزید کے ساتھ محشور فرما، اور جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔